بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک ایسی جگہ پہ کام کرتی ہوں جہاں پر مجھے روز لوگ نہیں بلکہ کہانیاں نظر آتی ہیں، ایسی کہانیاں کہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں۔ میں ایک سماجی سینٹر میں کام کرتی تھی۔ میرا نام شبنم ہے۔ اس عورت کو جب یہاں پر لایا گیا اس کے اندر جان باقی نہ تھی، پر دو معاملات ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ عجیب تھے۔ ایک یہ کہ اس کی جان کس نے لی اور اسے کیوں کر اس دنیا سے بھیج دیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جانور اس کے وجود کے ساتھ کیوں لپٹا ہوا تھا، وہ کیوں اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ معاملہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جو لوگ اسے یہاں چھوڑ کے گئے تھے ان لوگوں نے اس کے بارے میں جو کہانی سنائی تھی اس کا انجام اس کہانی سے بالکل بھی نہیں ملتا تھا، کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ اس عورت کو غسل دینے لگے ہم نے کچھ ایسا دیکھا کہ ہم سب سجدے میں گر پڑے، اور صرف سجدے میں ہی نہ گرے بلکہ پھوٹ پھوٹ کے رونے بھی لگے تھے۔ آج بھی جب یہ سب یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج ایک عام سا دن تھا۔ صبح سے ہی ہم لوگ کافی مصروف تھے۔ اس سماجی سینٹر میں لوگوں کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ شہر کا سب سے بڑا سماجی سینٹر تھا۔ یہاں پر بہت سے لوگ آتے تھے، بوڑھے، جوان، بچے، ہر کسی کی ہی مدد کی جاتی تھی، وہ بھی پوری نیت اور خلوص سے۔ میں یہاں پہلے رضاکارانہ طور پر کام کرتی تھی، آج کل تنخواہ بھی ملنے لگی تھی، کیونکہ میری زندگی میں میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ ایک بہت ہی برے انسان سے میری شادی کرا دی گئی۔ اس نے مجھ پر بہت زیادہ ظلم کیا، اتنے ظلم کیے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی عزت نفس، سب کچھ کھو دیا تھا، اور اس کے بعد اس شخص کو چھوڑ کے میں یہاں آ گئی تھی۔ معاشرے نے مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ میں خودکشی کرنا چاہتی تھی، اس لیے کسی نے مشورہ دیا کہ ایسی جگہ ملے گا اور تمہارا وقت بھی گزر جائے گا، اس لیے میں یہاں پر کام کرتی تھی۔ جب میں اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی تو میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک دن اتنی بری طرح پیٹا کہ میری اولاد بھی مجھ سے دور چلی گئی۔ بس وہی غم تھا جو میرے دل میں بس گیا تھا۔ اس شخص کی حرکتیں اور اس کے ظلم مجھے یاد ہیں۔ وہ میری زندگی سے چلا گیا، میں نے اسے کبھی یاد بھی نہیں کیا، پر سوچتی تھی کہ کاش ایک بچہ میرے پاس رہ جاتا تو آج وہ میرا سب کچھ ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک ایسا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا جو بہت ہی زیادہ عجیب تھا، جس سے زیادہ خطرناک منظر ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے، لیکن یہ صرف خطرناک ہی نہیں بلکہ عجیب بھی تھا۔ اس عورت کو جب یہاں پر لایا گیا تو شاید وہ پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی، کیونکہ جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میت ہے عورت کی عمر شاید 24 یا 28 سال کے بیچ ہوگی، یعنی جوان جہان عورت تھی۔ وہ لوگ اسے بڑی بے دردی سے لائے تھے اور بے دردی سے ہی چھوڑ گئے تھے۔ معاملات کچھ خراب لگ رہے تھے۔ خیر سے آج ہمارے انچارج بھی یہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، تو ان لوگوں نے جو بات بتائی وہ سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت بد کردار ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ کیسے بد کردار ہے اور اس کی جان کس نے لی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کی جان پورے محلے نے لی ہے۔ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، غیرت کے نام پر ہی سمجھ لیں، کیونکہ پورے محلے کی غیرت جاگ گئی ہے۔ اس نے زنا کیا ہے۔ ہماری یہ جو سر تھے نا، یہ بڑے بے باک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، کیوں اچانک سے آپ لوگوں کی غیرت جاگ گئی؟ کیونکہ یہاں پہ کام کرتے ہوئے وہ مظلوم لوگوں کو بھی دیکھتے تھے اور ظالم لوگوں کو بھی۔ مظلوم لوگوں کو جب دیکھا جاتا تھا زیادہ تر وہ یا تو اس دنیا سے جا چکے ہوتے تھے اور یا پھر بڑی بری حالت میں ہوتے تھے، لیکن ظالم لوگ جو ان کو یہاں چھوڑنے آتے تھے وہ بڑے حشاش بشاش ہوا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی سوال کر لیا۔ کہنے لگے کہ آپ خود ہی بتائیں صاحب جی، ایک عورت جو جوان جہان ہے، خوبصورت ہے اور اکیلی رہتی ہے، اس کے گھر میں نہ کسی مرد کا آنا ہے نہ جانا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں ہے، وہ شادی شدہ نہیں ہے، اور ایسی عورت جب اچانک سے ہی ماں بن جائے، یہ پتہ چلے کہ ماں بننے والی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شادی کے بغیر جو عورت ماں بن جاتی ہے وہ کیسی عورت ہوتی ہے؟ اب اس کی جگہ کوئی عام آدمی کھڑا ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ ہاں بری عورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کچھ عورتوں کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ جس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور انہیں زور زبردستی سے ایسی صورتحال میں پھنسا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ بھی تو اسی معاشرے میں ہوتا ہے۔
یہی بات ان کو سر نے سمجھا دی تو کہنے لگے کہ ایسا معاملہ نہ میں زیادہ تر جوان لڑکیاں رہتی ہیں، اس لیے ہم اپنے محلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ قصور اس کا بھی تھا۔ ایک آدمی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ بڑھ چڑھ کے بولنے لگی اور اس آدمی پہ ہاتھ اٹھایا۔ بس پھر باقی لوگ بھی ساتھ مل گئے، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اٹھا کے استعمال کیا۔ کوئی بھی عورت اس کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے اور کوئی بھی مولوی اس کا جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کسی نے مشورہ دیا ہے کہ یہاں چھوڑ جائیں، اسی لیے تو ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں، اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ ہمارے سر نے کہا کہ ایسے تو آپ لوگ نہیں جا سکتے، آپ کو پوری تفصیل بتانی پڑے گی، اپنے نام بھی لکھوانے پڑیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے نام نہیں لکھوائیں گے۔ سر نے کہا کہ جھوٹے نام لکھوانے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا، ہم آپ کے شناختی کارڈ لیں گے۔ یہ سماجی ادارہ یوں ہی نہیں بنایا گیا، اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ وہ لوگ بری طرح پھنس چکے تھے، لیکن ان کو صورتحال سے گزرنا ہی تھا۔ مجھے سر نے کہا کہ شبنم گا، میں اس میت کے پاس ہی بیٹھی تھی جب اچانک سے میں نے دیکھا کہ جس گاڑی میں اس کو ڈال کر لائے تھے اس گاڑی سے کوئی اور بھی نکلا، چلتا چلتا میت کے پاس آیا اور آ کر سیدھا اس میت کے ساتھ لپٹ گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اسے پیچھے ہٹا لوں، مگر ہٹا نہیں پائی، کیونکہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں مجھے ہی نہ کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ میں نے ہاتھ میں ایک سٹک اٹھا لی اور اس کو پیچھے کرنے لگی، لیکن وہ کتا پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ ایک کالے رنگ کا بڑا سا کتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی میں سے ایک آدمی یہاں آیا، شاید اس کا موبائل ادھر پڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو کہنے لگا کہ اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ عورت اکیلی رہتی تھی اور اس کے ساتھ یہ کتا رہتا تھا۔ اب باقی ہمیں نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں، دیکھو تو ابھی بھی کیسے یہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ میں نے اس کتے کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ایک بات تو تھی کہ وہ کاٹنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جانے کی کوشش کی۔ ایک بات تو تھی کہ وہ کاٹنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی پریشان ہے۔ مجھے تو یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور جب سر نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں کے پاس اس عورت کا موبائل فون بھی تھا جو وہ لوگ جمع کروا کے چلے گئے تھے۔ سر نے کہا کہ میں اس فون میں سے دیکھتا ہوں، اس کا کوئی اپنا ہو تو اس کو بھی بلا لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو یہ سب کر کے چلے گئے ہیں۔ کیس تو بن جائے گا، لیکن کسی ایک بندے کے نام کا کیس نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی پکڑا نہیں جائے گا۔ نامعلوم افراد کے نام کا کیس بنے گا، پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا، تب تک تو یہ مٹی میں مٹی ہو جائے گی، کسی کو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اس کا کوئی اپنا تو ہوگا جو شاید اس کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ فون کو سرچ کرنے لگے۔ ویسے تو لوگوں نے فون پہ کوئی نہ کوئی لاک لگایا ہوا تھا، لیکن اس عورت نے کوئی لاک نہیں لگایا ہوا تھا۔ وہ فون کو جیسے جیسے دیکھ رہے تھے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے سر، ایسا کیا دیکھ لیا ہے اور فون میں کیا ہے اس کے اندر؟ تو کہنے لگے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے تصویر زوم کی وہ فون گرا کے وہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے۔ میں نے ان کو کبھی ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ بڑے سمجھدار، مہذب، ہر معاملے کو سمجھنے والے، ہر صورتحال سے نمٹنے والے سمجھدار انسان تھے، پھر وہ ایسے کیسے فون وہیں پھینک کے اٹھ کے کہیں بھاگ گئے؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ پہلے لوگ اس عورت کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگا کے اسے یہاں چھوڑ کے گئے۔ یہ کتا تھا جو اس کی میت کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا، اور اب جب سر اس کا فون دیکھ رہے تھے تو فون چھوڑ کے بھاگ گئے۔ فون تو وہیں پہ پڑا تھا۔ میں نے فون کی طرف دیکھا، فون میں دیکھا تو اس فون میں عورت نے اس کتے کے ساتھ ہی بہت ساری تصویریں بنائی ہوئی تھی۔ کبھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، کبھی اس کو کھانا کھلا رہی تھی، تو کبھی اس کا منہ پکڑ کے اپنے منہ کے ساتھ لگا کے سیلفیز لے رہی تھی۔ بس اسی طرح کی زیادہ تر تصویریں تھیں جو کہ سمجھ سے باہر تھیں، لیکن وہ یہ تصویریں دیکھ کے نہیں بھاگے تھے، انہوں نے شاید باقی کی تصویریں دیکھی تھیں۔ اس عورت کی تصویر ایک آدمی کے ساتھ بھی تھی۔ میں اس آدمی کو نہیں جانتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ محلے والے ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، لیکن جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے کردار پہ بات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اب وہ جانے اور خدا جانے کہ اس کو سزا ملے گی یا کیا ہوگا۔ مجھے سر نے کہا تھا کہ میت کے پاس سے ہٹنا نہیں، اور رسولاً بھی میت کے پاس سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا۔
جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی چارپائی کے پاس تب تک کسی نہ کسی کو بیٹھے رہنا چاہیے جب تک کہ اسے دفنا نہ دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسی حالت میں بھی مرتے تک کہ اسے دفنا نہ دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسی حالت میں بھی مرتے ہیں جب ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، اور یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اس کتے سے مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس نے نہایت ہی عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ اس عورت کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ میرا تو جیسے دماغ بند ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، یہاں سے چلی جاؤں یا کسی کو بلاؤں۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ سر کو فون کرتی ہوں کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، پر جب میں انہیں فون کر رہی تھی وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ کتا بار بار بھونک رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد تو اس کتے نے نہایت ہی عجیب حرکت شروع کر دی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کہیں لے جانے کی کوشش کی۔ مجھے ایسے لگا کہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس میں میرے بازو پر جو کپڑا تھا اسے پکڑا ہوا تھا۔ جب میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو کچھ لوگ وہاں پر آ گئے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کو کال کرتے ہیں، اگر نہیں آتے تو غسل دینے کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کروانا ہو یا اس کا کوئی اپنا مل جائے تو پھر کیا کریں گے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ تھی۔ وہ کتا بار بار بھونک رہا تھا۔ ہم لوگ سارے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے، کیونکہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں کلیم کرنے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ موت کی وجہ کیا تھی، ہمیں موت کی وجہ بتائی جائے، ہم ہوتے تو پوسٹ مارٹم کرواتے، آپ لوگوں نے کیسے یہ سب کچھ ہونے دیا۔ یہ عورت بھی دیکھنے میں غریب نہیں لگ رہی تھی، اچھے گھر اور خاندان کی لگ رہی تھی۔ اس کے فون میں اس کے گھر کی تصویریں بھی تھی، اس کے کمرے کی بھی، اور اس کے پاس سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اگر یہ اکیلی رہتی تھی تو پھر سب کچھ کیسے خریدتی تھی، سب کچھ کیسے مینج کرتی تھی، اور یہ کتا بھی اعلیٰ نسل کا تھا، اس کا خیال کیسے رکھتی تھی۔ جو لوگ میرے پاس بیٹھے تھے وہ کل 2 لوگ تھے، ان کو بھی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگے کہ آج کل معاملہ بڑا خراب ہے، لوگ بڑی الٹی طرف نکل گئے ہیں، عورتوں کی وقت پہ شادی نہیں ہوتی، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ خیر اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور میں دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ میری شادی تو وقت پہ ہوئی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، پھر بھی میرے شوہر نے میرے ساتھ کتنا برا کیا۔ ہر بار عورت کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے کی کتاب میں جو کردار عورت کو دیا گیا ہے اس کے آخر میں یہی لکھا ہے کہ غلطی عورت کی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کنواری ہو یا شادی شدہ۔ شاید عورت کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ سانس بھی لے تو یہ اس کی غلطی ہی ہوتی ہے۔ میں ان کی باتوں میں ہاں نہیں ملا رہی تھی، مجھے ان کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ کتا بالکل بھی چپ نہیں کر رہا تھا۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لے کر آیا اور کھانا لے کر آیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ بھوکا ہے، لیکن نہ تو وہ کھانا کھا رہا تھا اور نہ ہی وہ پانی پی رہا تھا، اور کیونکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے موڈ میں تو نہ لگ رہا تھا۔ لیکن جانور تھا، جانور کا کیا پتہ ہوتا ہے۔ اس کے محلے والے جو کہانی سنا رہے تھے وہ تو اتنی عجیب تھی کہ اس پہ یقین کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، ایک بد کردار اور بری عورت ہے، اس لیے کسی نے بھی اس کو غسل نہیں دیا ہے۔ سب نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور مولویوں نے بھی ہاتھ چھاڑ لیا اور کہا کہ ہم جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل معاشرے میں ہر بندہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے کہ اپنا غصہ اور آگ کسی اور کے اوپر نکالنے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے، چاہے اسے پوری بات کا پتہ ہو چاہے نہ ہو۔ یہ معاملہ بھی مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ لیکن سر جو یہاں سے بھاگ گئے تھے، یہ بات ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سر اپنا فون نہیں اٹھا رہے تھے، کہاں گئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے ان کو واپس لانے کا فی الحال ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ پر اللہ کا کرم تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ پر وہ اکیلے نہ تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے اس عورت کو دیکھا، وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس عورت کو جانتا تھا، اور یہ بچہ بھی اسی آدمی کا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم تو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، پھر یہ کیا ہو گیا؟ ہماری زندگی کیسے ختم ہو گئی؟ سب کچھ ختم ہو گیا، جو خواب ہم نے دیکھے تھے وہ سب ٹوٹ گئے، اب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تھا کہ محلے والوں کی بات ٹھیک تھی، اس عورت کے ساتھ چکر تھا، تبھی تو اسی کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ جب سے یہ آدمی آیا تھا کتا بھی قدرے آرام سے بیٹھ گیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اس عورت کی طرف بار بار دیکھتا تھا۔ اس آدمی کی اجازت سے غسل دینے کا مرحلہ شروع کیا گیا۔
اس نے اجازت دے دی تو اب سب غسل کی تیاری کر رہے تھے، پر جیسے ہی غسل دینے کے لیے عورت کو لے جانے لگے تو یہ کتا پھر سے روکنے لگا۔ اس کتے کے بھونکنے کا کیا مطلب تھا، یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم غسل دینے لگے تو مجھے 2 پل کے لیے وہ لوگ میت کے پاس چھوڑ کے خود کسی کام سے چلے گئے، اور ان 2 پلوں میں ہی میں نے کچھ عجیب محسوس کیا، کچھ ایسا جو مجھے پتا تو تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اندازہ نہ تھا۔ میں ڈر سی گئی تھی، میرے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ گر گیا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ کتا کیوں بھونک رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ تم اس دنیا کے سب سے برے انسان ہو، تم نے اس عورت کے ساتھ تعلق رکھا، اللہ نے تمہیں سزا دی ہے، اندر جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ دیکھ کے تم بھی گھبرا جاؤ گے۔ لیکن اسے اندر جانے کس نے دینا تھا؟ میری حالت دیکھ کے سر بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کو ایک ہی سانس میں بتا دیا کہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ اب اس عورت کو غسل گاہ سے نکال کے کہیں اور لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، اور ہسپتال زیادہ دور نہ تھا۔ ہم لوگ اس عورت کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے کیونکہ اب سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کتا کیوں بھونک رہا تھا، اور جیسے ہی کتے نے دیکھا کہ عورت کو کہیں لے کر جا رہے ہیں وہ بالکل پرسکون ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہسپتال یہاں سے زیادہ دور نہ تھا، ہم لوگ اس کو وہاں لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے بھی یہ منظر دیکھا نا، وہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ اصل کہانی یہ تھی کہ کتا اس لیے بھونک رہا تھا کہ کیونکہ وہ عورت ماں بننے والی تھی، اس کا بچہ اس کے بطن میں ابھی تک زندہ تھا۔ ہم لوگوں نے غور ہی نہیں کیا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی غسل دینے کے لیے اسے لباس سے آزاد کیا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اس کا بچہ زندہ ہے۔ ایک عورت کو یہ بات محسوس ہو جاتی ہے، کیسے محسوس ہوتی ہے یہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی آپریشن کیا گیا، بچے کی جان بہت زیادہ خطرے میں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس پہ کرم کی تھی۔ جلدی جلدی آپریشن کیا گیا، بچے کی جان بہت زیادہ خطرے میں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس پہ کرم کیا۔ بچے کو فوراً انکیوبیٹر میں رکھا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ابھی بھی امید پر ہی بھروسہ کر سکتے ہیں، ورنہ تو معاملات بڑے خراب ہیں۔ اگر یہ بچہ بچ بھی گیا تو اس کی آنے والی زندگی بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ اب میں اس بچے کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس دنیا میں آیا تھا۔ یہ اللہ کا کرشمہ اور معجزہ ہی تھا کہ ابھی تک اس میں جان باقی تھی، وہ زندہ تھا۔ کتا بھی اب آرام سے ایک جگہ پر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی اداسی تھی۔ دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ ایک جانور کو احساس ہے، ایک جانور کو فکر تھی، لیکن اتنے سارے لوگوں کو نہ تو احساس تھا اور نہ ہی فکر، اور نہ ہی ان کے دل میں رحم تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اگر یہ عورت گناہ گار بھی تھی تب بھی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر یہ عورت گناہ گار نہیں تھی تو پھر تو بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ یہ کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میں کسی اور کے ساتھ رہتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، یہ میرے آفس میں کام کر چکی ہے، پھر اس نے کام چھوڑ دیا اور یہ آن لائن کام کرنے لگی، لیکن میں نے اس سے رابطہ رکھا، ہمارے رابطے محبت میں بدل گئے، محبت ایک گہرے رشتے میں بدل گئی۔ میں 2-3 دفعہ اس کے گھر آیا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں بار بار اسے ٹالتا رہتا تھا اور یہ کہتی تھی کہ شادی کر لو میرے ساتھ، اور میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں کہ ساری غلطی میری تھی، کیونکہ میں نے اسے شادی کے خواب دکھائے۔ یہ اکیلی رہتی تھی، اس کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس کے بعد یہ طلاق لے کر آ گئی اور اس کے ماں باپ نے بھی اس کو نکال دیا۔ اس نے بہت زیادہ محنت کر کے اپنے لیے اچھا گھر اور لائف سٹائل بنا لیا تھا، اور یہ وہیں پہ رہتی تھی۔ جب میری اس سے آخری دفعہ بات ہوئی تو یہ بڑی پریشان تھی، کہتی تھی کہ لوگ ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کچھ تو سوچو۔ اور پھر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا اور اس عورت سے نکاح کر لوں گا اور اسے اپنے پاس رکھوں گا، چاہے میری پہلی بیوی کچھ بھی کہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں۔ ہمارے ساتھ جو سر کام کرتے تھے وہ اس لیے پاگلوں کی طرح بھاگ گئے تھے کیونکہ وہ اس آدمی کو جانتے تھے، یہ ان کا بہت اچھا دوست تھا۔ شاید وہ اسے بتانے کے لیے بھاگے تھے کہ جس عورت کے ساتھ تمہارا تعلق تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ عورت تو ابھی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن میں نے سر سے بات کی۔ اس آدمی نے کہا کہ اب میں اس بچے کو بھی نہیں لے کے جا سکتا، اگر تو اس کی ماں زندہ ہوتی اور میں اس کی ماں اور بچے دونوں کو لے جاتا تو یہ اپنے بچے کو خود سنبھال لیتی،
لیکن ایک سوتیلی ماں جس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے شوہر نے کسی اور کے ساتھ تعلق بنا کر یہ بچہ پیدا کیا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، یہ تو آپ سب لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ انسان نہیں اور فرشتہ بھی ہوتی تب بھی وہ اس کو وہ پیار اور توجہ نہیں دے پائے گی جس کا یہ حقدار ہے۔ اور یہ بچہ تو بیمار ہے، اس کو تو ایکسٹرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اسے نہیں لے کے جا سکتا۔ یعنی کہ بات طے ہوئی کہ وہ لڑکی غلطی پر نہ تھی، آدمی ہی غلطی کر بیٹھا کہ اب اسے اس بچے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہم لوگ اس عورت کے لیے بری طرح روئے، اس پر بہت زیادہ ظلم ہوئے تھے، مظالم ہوئے تھے۔ میں نے سر سے بات کی، میری بات ان کو کچھ نامناسب لگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا جس طرح کا کام ہے تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں کام بدل لوں گی، میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی، پر اس بچے کی ذمہ داری مجھے دے دیجیے، میں اس بچے کو گود لینا چاہتی ہوں۔ سر نے اوکے بول دیا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا دل کیا کرے تم آ جانا۔ نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا دل کیا کرے تم آ جانا، جب تمہارا دل کیا کرے تم نہیں آنا، تمہیں تنخواہ پوری مل جایا کرے گی۔ ارے جب ہم انجان لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو پھر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی مدد کیوں نہیں کریں گے جو ایک نیک کام کر رہی ہے؟ میری آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے لگا کہ مجھے میری کھوئی ہوئی اولاد واپس مل گئی ہے، لیکن ابھی راستہ بڑا لمبا اور بڑا کٹھن تھا۔ بچے کو سانس کی بیماری لگ چکی تھی کیونکہ اسے بہت مشکل سے آکسیجن مل رہی تھی۔ یہ اللہ کا کرشمہ تھا کہ وہ بچ گیا، لیکن وہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ 2-4 مہینے اس کے ہسپتال میں ہی گزرے۔ اس کے بعد میں اسے گھر لے گئی۔ میں نے اس کا نام علی رکھا اور ابھی وہ میرے ساتھ ہے، اور آج اس بات کو 4.5 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے ہی ماما کہتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ میں اس کی ماں کی قبر پہ کبھی کبھی جاتی ہوں اور اس کی قبر سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی ہے۔ ایسے نہیں کرتا ہے، ایسی خوشبو جو آپ کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ نے اس پر کوئی عذاب نہیں ڈالا بلکہ اسے معاف کر دیا ہے۔ میں اس سے باتیں کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ تم پریشان نہیں ہونا، تمہارا بچہ میرے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں اسے بہت اچھے طریقے سے پال رہی ہوں، اور آخرت میں جب ہم سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو تم بے شک اپنے بچے کو اپنے گلے سے لگا لینا اور یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ یہ کہانی سناتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ یہ زمانہ کتنا برا ہے، بس یہ دیکھتا ہے کہ ایک کام غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس غلط کام کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اور وہ آدمی، وہ جو اس وقت ناٹک کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، دوبارہ کبھی بھی اس بچے کو ملنے تک نہیں آیا تھا۔ حالانکہ وہ سر کا دوست ہے، سر نے کہا کہ اس نے تو دوبارہ اس بچے کا نام تک نہیں لیا۔ سیدھی سی بات تھی کہ اس نے اس عورت کو اپنی عیاشی کا سامان بنا رکھا تھا۔ اس کے جذبے تو وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ کتا بھی میرے پاس ہی رہتا ہے اور اس کتے کا نام شیرو تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا وہ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور گھر کی نگرانی بھی کرتا ہے، اور میں اسے بھی باہر لے جاتی ہوں، ہم کھیلتے بھی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ خوش ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی فیملی بن گئی ہے، ہم 3 لوگ ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ بچہ میرے پاس ہے اور سر بھی میری تعریف کرتے ہیں، اور کہیں سے بھی اگر کوئی فنڈ آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے تو وہ اس میں میرا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی آگے منزل بڑی مشکل ہے۔ مجھے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اس بچے کو ایک اچھی زندگی دینی ہے۔ وہ جب بھاگتا بھاگتا میرے پاس آتا ہے، مجھے امی کہتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں معاشرے میں ہی سرخرو ہو گئی ہوں۔ اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جب اس بچے کو میرے ساتھ دیکھتے ہیں، جو لوگ مجھے شادی سے پہلے جانتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کیا تمہارے شوہر کی طرف سے تھا یا اس کے بغیر سے پہلے جانتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کیا تمہارے شوہر کی طرف سے تھا یا اس کے بغیر ہی پیدا کیا ہے؟ مجھے کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان کی باتوں پہ ہنس دیتی ہوں اور بچے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چل پڑتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔